ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میت کو غسل دینا، جب بھی ہم میت کو غسل دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو میت ابھی پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے، یہ بھی چند لمحے پہلے ہماری طرح کا جیتا جاگتا انسان تھا، چلتا پھرتا آتا جاتا، اور چند لمحے پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کچھ لمحوں کے بعد میں یہاں نہیں ہوں گا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے بھی یہاں پر مستقل نہیں رہنا، پتہ نہیں ہمارا وقت کب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اعضاء جو ابھی ہم اپنی مرضی سے جن کو حرکت دے رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جہاں ہم چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارے اعضاء، یہ ہماری بولتی ہوئی زبان، یہ حرکت کرتے ہوئے ہاتھ، یہ ہمارا وزن اٹھائے ہوئے جو چل رہے ہیں ہمارے پاؤں، یہ سب بے جان ہو جائیں گے۔ اور جو کچھ ہم نے ان ہاتھوں، پاؤں، ان اعضاء کے ذریعے کیا ہے، وہ سب کا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گیا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی اعضاء جو آج بے حس ہیں، بغیر حرکت کے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے یا ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، یہ احساس اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں مستقل ڈیرے لگانے نہیں آئے ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی بہت سارے بھائی جانتے ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب پر علیحدہ علیحدہ فرض نہیں ہے، کوئی ایک دو بندوں نے کر لیا تو وہ فریضہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ اس کا چھوٹا، آپ میری طرف توجہ کریں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو بھی۔ یہ بڑا محدود معنی ہے اس کا۔ فرض کفایہ کا صحیح مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اگر اس فریضے کو کچھ لوگ مل کر کر لیتے ہیں تو باقی سارے لوگ گناہ سے بچ گئے، باقی سارے لوگ گناہ سے بچ گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا فرض ختم ہو گیا ہے یا وہ بری ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص اسے تیاری کرنی چاہیے، اسے یہ کام سیکھنے چاہیے اور یہ کام کرنے چاہیے ہمیں۔ ایک خاندان، برادری، ایک محلہ، ایک سوسائٹی، ایک حلقہ دوستوں کا، ان تمام شعبوں میں، ان تمام دائروں میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو یہ کام سیکھے ہوئے ہوں اور کر سکتے ہوں۔ اگر ہمارے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، اگر ہمارے دوستوں کی محفل میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، تو ہمیں جان لینا چاہیے وہ پورا خاندان، وہ محلہ، وہ دوستوں کا جو دائرہ ہے، وہ سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ یہ مطلب ہے فرض کفایہ کا۔ اب آپ دیکھ لیں، میتیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمارے محلوں میں، خاندانوں میں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے کہ اب میت کو غسل کس نے دینا ہے، اور تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کالیں کرتے رہتے ہیں۔ یار یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں، بڑا آسان کام ہے، سیدھا سادہ کام ہے۔ اس کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا فائدہ اس کو سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دینی فریضے کو سیکھیں گے۔ دوسرا فائدہ، جب ہم کسی کے دکھ میں، اس کی کسی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کر ان کی میت کو غسل دے دیتے ہیں،
اس کا کتنا بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا ہے، اس کی کتنی بڑی پریشانی حل ہو گئی ہے، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ آج جمعے میں میں نے حدیث سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو مضبوط کر دیں گے۔ جب بڑے بڑے لوگ وہ ڈگمگا رہے ہوں گے، ان کے قدم ان کا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے، اور یہ شخص اللہ کی توفیق سے اس وقت ثابت قدم رہے گا، اس کے قدموں میں لرزہ نہیں ہوگا، اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ان قدموں کے ذریعے یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام کرتا رہا، ان کی ضروریات پوری کرتا رہا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق عائد کیے ہیں، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں اس کے ساتھ جانا۔ تو جنازے میں جانے سے پہلے جنازے کی تیاری بھی تو اس میں شامل ہے نا۔ جب جنازہ تیار ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کے جنازے کے ساتھ جا سکیں گے؟ تو گویا ایک مسلمان کے آخری حق کی ادائیگی بھی اس فریضے کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعے ہم پوری کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہمارے غور کرنے والی ہے، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو خود غسل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کا عمل جلدی ہو جائے گا۔ جب دنیا میں آتے ہیں نہ اس وقت خود غسل کر سکتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں آخری غسل بھی ہم خود نہیں کر سکتے۔ پھر یہ تکبر، یہ مار دھاڑ، یہ تعلی، اور یہ ایک دوسرے سے اونچا اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عاجزی، انکساری، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جی آگے چلائیں بھائی، آگے۔ یہ لکھے ہوئے ہیں 4 اہم امور۔ سب سے پہلے ہے غسل، میت کو غسل دینا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کفن پہنانا۔ تیسرا مرحلہ نماز جنازہ، اور چوتھا مرحلہ تدفین کا۔ اور یہ سارے مراحل بڑے ہی نیکی کے اور اجر و ثواب کے مراحل ہیں۔ جیسے ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ جی، میت کو غسل دینا، یہ بات ہو گئی ہے کہ میت کو غسل دینا تمام لوگوں پر فرض کفایہ ہے۔ رشتہ داروں میں، محلے میں، دوست احباب میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کر سکیں۔ جی، ایک یا چند افراد مل کر میت کی تکفین کر دیتے ہیں، انہیں ثواب مل جائے گا، اور باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، گناہ سے بچے ہیں، ثواب نہیں ملا۔ ثواب صرف ان کو ملا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، باقی لوگ گناہ سے بچ گئے۔ اگر پورے علاقے خاندان میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے ضرور بے ضرور یہ کام سیکھنا چاہیے۔ جی آگے، اب ہم غسل شروع کرنے سے پہلے بنیادی ضروری ہدایات، یہ نظر آ رہا ہے سب بھائیوں کو نا؟ سب سے پہلا لکھا ہوا ہے اگر میت کو کوئی زخم وغیرہ ہیں تو انہیں صاف کریں، مرہم لگا دیں، پائیوڈین بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بعض کا حادثے میں کوئی صورت ہوتی ہے، ایسی صورت ہو تو اس کے زخم صاف کرنے چاہیے۔ جہاں جہاں زخم ہے سب سے پہلے ہمیں وہاں سے اپنا کام، اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ صاف کر کے کوئی مرہم لگانی ہے، کہیں خون بہہ رہا ہے اس خون کو بند کرنا ہے، کہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس ہڈی کو جوڑنا، یہ سارے ابتدائی مرحلے یہ ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ پلستر، پٹی وغیرہ اتار دیں انتہائی نرمی کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے میت کو کہیں پر کوئی چوٹ تھی، اس پر پلستر لگا ہوا تھا، کہیں پر کوئی لکڑی رکھ کے پٹی کی گئی تھی، کوئی بھی ایسی چیز تھی تو اس کو اتار دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں اتارنے میں میت کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ میت کا، اس کے جسم کا اکرام یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا فریضہ ہے۔
یہ بھی اسلام کی دیکھیں تعلیم کتنی شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک احترام اکرام ہمارے جسم کو عطا فرمایا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوں یہ جائز نہیں ہے. وہ نقصان ظاہری ہو یا باطنی ہو. باطنی کا مطلب کوئی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارے جسم کو اندر ہی اندر گھائل کر رہی ہیں, خراب کر رہی ہیں, اس لیے وہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں. شراب ہے, تمباکو ہے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نشہ آور, ان کا استعمال جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں, اور اس جسم کے احترام کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح جو ظاہری چیزیں ہمارے جسم کو نقصان دیتی ہیں, اب کئی لوگ ہیں وہ بلیڈ کے ساتھ, کوئی سوئی کے ساتھ, مختلف اپنے جسم کے ساتھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی کسی کا نام لکھ لیتا ہے, کوئی اپنا نام لکھ لیتا ہے, کوئی اس میں سرما بھرانا شروع کر دیتے ہیں. غرض یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے والی, یہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہیں, سخت گناہ ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں, کیونکہ زیادہ عملی عورتوں میں ہوتا تھا اس لیے عورتوں کی بات کی, لیکن اگر مرد یہ کام کریں تو وہ بھی اس وعید میں ہیں. جو عورتیں اپنے جسم میں سرما بھرتی ہیں, برواتی ہیں, اس سرمے کے ساتھ مختلف بیل بوٹے, نقش و نگار یا انک سیاہی کے ساتھ یہ اس طرح کے بیل بوٹے بنانا, کا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو یہ کام کرتی ہیں. تو عورتیں کریں یا مرد کریں وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے جسم کا احترام, تو میت کے جسم کا احترام بھی ہم پر لازم ہے, فرض ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے, تو ایسی پٹی ہم نہیں اتاریں گے. اگر پٹی اتارنے سے میت کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ اتاریں. کیوں؟ آگے حدیث لکھی ہوئی ہے, کسر عظم المیت کا کسرہ حیا, میت کے جسم کی ہڈی توڑنا اسی طرح گناہ ہے جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنا گناہ ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کسی کی ہڈی توڑ دیتے ہیں, اس پر باقاعدہ اسلام نے دیت مقرر کی ہوئی ہے, اونٹوں کی صورت میں جرمانہ مقرر کیا ہے جو دینا پڑے گا. بالکل اسی طرح میت کی ہڈی کو توڑنا یہ بھی اسی طرح ہی گناہ ہے اور جرم ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اگر تو کسی قتل کی حقیقی وجوہات اس سے معلوم ہو سکتی ہوں, صرف اس حد تک تو کیا جا سکتا ہے, وگرنہ خدشات کی بنا پر اور صرف اپنے جو ہے نا وہ بعض تجربات کی بنیاد پر یہ کام کیا جائے, میت کا پوسٹ مارٹم, اس کا چیر پھاڑ, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, اس کے آگے لکھا ہوا ہے حادثات یا آگ سے متاثرہ اعضاء کو صاف کریں. حادثے میں کوئی ایسا ہے اس کا زخم صاف کیا جائے گا, کوئی آگ لگ گئی جو جسم کا کوئی حصہ جلس گیا ہے اس کو صاف کیا جائے گا. روئی وغیرہ لپیٹ کر ٹیپ لگا دیں تاکہ زخموں پر پانی نہ لگے. غسل مکمل ہونے کے بعد ان اعضاء پر مسح کر دیں. جس طرح زندہ انسان ہے اور اس کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو جہاں چوٹ لگی ہے وہاں پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیر دیا جائے گا. تو میت میں بھی ایسا ہی ہے, جلس گیا ہے آگ میں بہت زیادہ, وہاں سے اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا, جسم کو ملا نہیں جا سکتا, تو آپ گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیر دیں گے. جی, اگر حادثے یا آگ کی وجہ سے زیادہ حصہ متاثر ہے کہ غسل دینا ممکن نہیں تو میت کو کفن کی چادروں پر لٹا کر تیمم کرا دیں گے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اس مٹی پر ملیں گے, پھر پھونک مار کے اس میت کے چہرے پر اس کے دونوں ہاتھوں پر اس طرح مل دیں گے, یہ تیمم ہو گیا ہے. زندہ آدمی ہے, وہ غسل کرنا چاہتا ہے, وضو کرنا چاہتا ہے, لیکن استطاعت نہیں ہے, انتہائی بیمار ہے یا پانی میسر نہیں ہے, اس کا تیمم کا طریقہ بھی یہی ہے, دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے, اس طرح پھونک ماریں گے, پھر چہرے پر اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح مل لیں گے, یہ تیمم ہو گیا ہے. غسل کے لیے پانی موسم کے مطابق ہونا چاہیے. اگر سردی کا موسم ہے گرم کر لیں, اور گرمیوں کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی, اس میں ہلکا سا اگر نیم گرم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ بیری کے پتے وغیرہ اس میں صحیح مکس ہو جائیں گے. پانی کے استعمال میں اسراف سے بچنا شرعی فریضہ ہے. یہ ہم جب غسل کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, وضو میں بھی اور غسل میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتنے پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ نہیں، 5 مد آتے ہیں حدیث میں، 5 مد کے ساتھ. ایک مد کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ آپ نے ملا لیے درمیانے سے، اس میں جتنا پانی آیا ہے یہ ایک مد ہے. 5 بار آپ اس طرح کر کے پانی لے لیں اور وہ ایک جگہ ڈال لیں. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم پانی کا اس کی نعمت کا قدر نہیں کرتے، ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ شرعی فریضہ ہے باقاعدہ. اس لیے وضو کریں تو ہماری عادت ہے ٹوٹی کھول لیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے. یہ بھی سخت نقصان دہ ہے اور بڑی تکلیف کی بات ہے. تو میت غسل ہم نے کرنا ہے یا میت کو کرانا ہے؟ پانی کا جو ہے نا استعمال وہ مناسب حد تک ہونا چاہیے. میت نے سونے کے دانت لگائے ہوئے تھے، اگر اتارنا آسانی سے ممکن ہو تو نکال دیں اور وہ رسا کے حوالے کر دیں. اگر دانت فکس ہیں تو نہ نکالیں، کیونکہ اس سے میت کو تکلیف ہوگی. بعض اوقات لوگوں نے اپنے دانت لگوائے ہوتے ہیں، تو اگر اتر سکتے ہو تو اتاریں، نہیں اتر سکتے تو رہنے دیں. جی، عورت میت کا غسل مرد میت کی طرح ہی ہے، البتہ عورت کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنائی جائیں گی. دونوں کا ایک ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. عورت کو بھی اسی طرح دینا ہے غسل، مرد کو بھی اسی طرح ہی دینا ہے. عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ان کی 3 لٹیں، ایک یہ یہاں سے سیدھی بنا لیں گے، ایک پچھلے زیادہ بالوں کا، تو یہ دونوں لٹیں اور یہ تیسری اور پیچھے جو ہے نا کمر پر لٹ کر دی جائیں گی. 7 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سطر کا مسئلہ کوئی نہیں، بچے کو عورت اور بچی کو مرد غسل دے سکتا ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ بچے کو مرد اور بچی کو عورت غسل دے. مردہ پیدا ہونے والے بچے کو غسل دینا اور نہ دینا برابر ہے، البتہ جنازہ پڑھایا جائے گا اور قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ ہمارے ایک بات چلتی ہے کہ جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو کہیں علیحدہ گڑھا کھود کر دفن کر دیں، دبا دیں. یہ نہیں ہے، وہ بھی فطرت پر ہے، مسلمان بچوں کے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان پیدا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور دفن بھی کیا جائے گا قبرستان میں ہی. جنازہ پڑھنے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السقط یصلی علیہ ویدعى لوالدیہ، جو نامکمل بچہ پیدا ہوا تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن دعا اس کے والدین کے لیے کی جائے گی، صبر کی دعا کی جائے گی، نعم البدل کی دعا کی جائے گی. جی آگے چلیں. میت کو غسل دینے والے امانت دار ہونے چاہیے. میت کے جسم میں کوئی عیب نظر آئے تو اسے چھپا دیں، اس کا اظہار نہ کریں. یہ انتہائی ضروری بات ہے. میت کو غسل دینے والے وہ مضبوط حافظے والے ہونے چاہیے، امانت کا خیال کرنے والے ہونے چاہیے، وگرنہ شدید گناہ کا خدشہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بھی کسی میت کو غسل دیتا ہے فَسَتَرَهُ، اور اس میت کے عیوب چھپاتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے یا اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے، میت کے ستر کا خیال رکھنا. اس سے آگے خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. بھئی یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو جاننا چاہیے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ چلتا ہے کہ جب بیوی فوت ہو گئی تو ان دونوں کا، خاوند اور بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب خاوند اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا. معروف بات یہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، وہ آئے نا باہر سے، قبرستان گئے ہوئے تھے، دعائیں کیں اور وہاں سے آئے، یہ وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، تو گھر آئے نا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہیں سر میں بڑی درد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے. پھر باتیں ہوتی رہیں تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ اگر تم میرے زندگی میں فوت ہو گئی تو میں خود تمہارے سارے امور اور مراحل مکمل کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا اور میں خود تمہیں قبر میں دفن کروں گا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ ام المؤمنین زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خامد بیوی کے فوت ہونے کے بعد ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا. ظاہر ہے اس نے وارث بھی تو بننا ہے نا اس کا، تو وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو غسل دے سکتا ہے، اس کو کفن پہنا سکتا ہے
اور سب سے بہتر بات بھی یہی ہے کہ خامد بیوی کو یا بیوی خامد کو غسل خود دیں، بجائے باہر سے کوئی بندہ تلاش کرنے کے، خود انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہمارے، وہ فوت ہوئے، انہیں غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی زوجہ محترمہ نے، ان کی اہلیہ نے انہیں غسل دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس لیے خامد اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے، عمرے کے لیے گیا ہوا یا حج کے لیے گیا ہوا ہے، احرام اس نے پہنا ہوا ہے، اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ کیوں؟ حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جائے گا، کیونکہ حالت احرام میں سر ڈھانپنا بھی جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک آپ کے صحابی تھے اور وہ حج کے سفر میں فوت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل دو اور اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ دفن کر دو، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا اور نہ ہی اس کو خوشبو لگانی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس کو جب قیامت کے دن قبر سے نکالا جائے گا تو یہ تلبیہ ہی کہتا ہوا باہر آئے گا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لوگ اس حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے جس حالت میں فوت ہوئے تھے۔ جو عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے بندہ جاتا ہے، اسی عمل کرتے ہوئے ہی وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اچھی حالت میں، اچھے عمل میں رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو، موت کا تو پتہ نہیں کب آنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پھر اسی طرح ہی اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کسی نے ہینڈ فری لگائی ہوگی، وہ گانے سن رہا ہوگا، کوئی ڈھول بجا رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی مووی دیکھ رہا ہوگا، اسی طرح اٹھیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، ان کی موت نماز کی حالت میں ہوئی ہوگی، کوئی سجدے کی حالت میں فوت ہونے والے لوگ بھی ہیں، تو وہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ ہے اصل عزت والی موت اور برکت والی اور خیر والی موت۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی موت، اچھا خاتمہ مانگنا چاہیے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ شہید کو غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ جی آگے چلیں۔ غسل دینے والے کے لیے ضروری سامان کیا ہے؟ یہ ابتدائی باتیں ہماری پوری ہو گئی، اب ہم آگے غسل کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم جب غسل دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ جی، فیس ماسک، یعنی وہ منہ کو ڈھانپنے کے لیے ایک ماسک، وہ میڈیکل مل جاتا ہے اسٹور سے، وہ لے لیں تاکہ ہم کسی بھی ناگوار بو سے محفوظ رہیں۔ ایپرن، تاکہ غسل دینے والے کا لباس میل کچیل سے صاف رہے۔ پیراشوٹ کا ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ کپڑے گیلے بھی نہ ہوں، وہ ڈالنے کے لیے کپڑے محفوظ رہیں گے۔ جی، دستانے، ہاتھوں پر چڑھانے کے لیے کپڑے کے، عام طور پر یہ جو تیار کفن ہمیں ملتے ہیں ان میں دستانے بھی موجود ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو خود سلائی کیے جا سکتے ہیں۔ جی، یہ ان کی تصویریں دی ہوئی ہیں، آگے دستانے ہیں، یہ ایپرن ہے گلے میں ڈال کے پیچھے کمر میں باندھنے والا، یہ آگے ماسک ہے۔ جی، یہ بیری کے پتے ہیں غسل دینے کے لیے، یہ کافور خوشبو میں وہ پانی میں مکس کرنے کے لیے، غسل کا پانی خشک کرنے کے لیے، کپڑا، تولیہ وغیرہ، کینچی ہے کپڑے کاٹنے کے لیے، ناخن تراش، اور یہ کینچی ہے چھوٹی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو، یہ بڑی کینچی کپڑے کاٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ جی، میڈیکل پٹی ہے، میڈیکل ٹیپ ہے تاکہ اگر کہیں پر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے تو اس کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹول ہے پانی میں ڈال کے زخم دھونے کے لیے اگر کہیں پر ہو۔ کاٹن رول، اس کی بھی ضرورت آگے پیش آئے گی۔ پیٹ کی صفائی کے لیے کوئی ردی پرانا کپڑا، آگے تولیہ، اور یہ سندل، خوشبو۔ جی، بیری اور کافور کا کس طرح استعمال کرنا ہے ہم نے؟ بیری کے پتے سب سے پہلے ہمیں چاہیے غسل دینے کے لیے، بیری کے پتے چاہیے۔ اب وہ ثابت پتے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بیری کے پتے پہلے سے لے کر ان کو کوٹ کے خشک کر کے ان کا پاؤڈر جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ بوقت ضرورت ہمیں بیری کے پتے ڈھونڈنے نہ پڑیں۔ یہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہنگامی نوعیت کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں وہ موجود ہوں،
بیری کے پتوں کا پاؤڈر ان کے پاس وہاں ہونا چاہیے، اور بھی چیزیں۔ میت کو غسل دینے کے لیے جس قدر پانی کافی ہے اس میں مناسب مقدار میں بیری کے پتے یا پتوں کا پاؤڈر ڈال دیں اور خوب اس کو حل کر لیں۔ جی، کافور کو باریک پیس کر ایک ٹب بالٹی میں مناسب مقدار ڈال لیں اور برتن کو پانی سے بھر لیں۔ یہ آپ کے دو پانی ہو گئے، ایک بیری کے پتوں والا پانی ہے اور ایک کافور والا پانی ہے۔ جی، آگے چلیں، یہ وہی چیزیں ہیں، مختلف ڈیٹول وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ میت کے کپڑے اتار دیں۔ اب چلیں اس سے آگے کریں۔ دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ میت کا جسم نرم ہے تو ہم فوراً اس کے کپڑے آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں، لیکن اگر میت کا جسم سخت ہو چکا ہے پھر اتارنا تو ممکن نہیں ہے، پھر ان کو کاٹا جائے گا۔ اب کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کینچی کے ساتھ یہاں سے کاٹنا شروع کریں اور یہاں تک آ جائیں گے، یہ اس طرح کاٹیں گے تو یہ سائیڈ اوپر والی علیحدہ ہو گئی ہے۔ پھر یہاں بایاں بازو ہے، یہاں سے کاٹنا شروع کر کے یہاں تک آئیں گے گریبان تک، یہ یہاں سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ پھر اب یہاں سے کاٹیں گے تو یہ بالکل ایک حصہ علیحدہ ہو جائے گا اور یہ دوسرا حصہ بھی علیحدہ، اور آپ آسانی سے کپڑے اتار سکتے ہیں، علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جی چلیں آگے۔ کاٹنے کے لیے دائیں کف سے گریبان تک، پھر بائیں کف سے گریبان تک، پھر گریبان پٹی سے دامن تک کاٹ لیں گے۔ جی